اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ مدنی صورت ہے، یہ جو مدنی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ 5ویں ہے۔ قرآن کی ترتیب توفیقی میں اس صورت کو 5ویں نمبر پہ رکھا گیا ہے، جبکہ ترتیب نزول اگر آپ اس کی دیکھیں تو وہ 112 ہے۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے یہ صورت 112ویں نمبر، یعنی کہ یہ مدنی زندگی ختم ہو چکی اور مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں بہت سی امتیازی آیات ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جب ہم پڑھیں اس کو تو میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ اس صورت کا امتیاز ہے، یعنی یہ آیت صرف اس صورت میں ہے، یا یہ بیان جو ہے یا یہ قصہ جو ہے وہ صرف اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ 120 آیات ہیں اس کی، یعنی کمپیئر ٹو البقرہ اینڈ آل عمران، ایون النساء، یہ چھوٹی ہے، سائز میں چھوٹی صورت ہے۔ اچھا، پھر نام مائدہ ہے اس کا۔ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ مائدہ کا مطلب ہے خوان، کھانے کا ایک خوان۔ اور مائدہ نصرانی روایات میں وہ خوان ہے، وہ پورا دسترخوان ہے جو نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے مانگا تھا، اور نصارہ سے نہیں بلکہ آپ بنی اسرائیل، کیونکہ سارے نصارہ جتنے بھی تھے وہ بنی اسرائیل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں، بی بی مریم جو ہیں وہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، تو یہ بنی اسرائیل تھے جو نصارہ کنورٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک تیار خوان مانگیے آپ اپنے اللہ سے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو وارن کیا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لائے تو پھر تم پہ عذاب آئے گا۔ تو یہ خوان آیا تھا اور وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ یہ مثال اس چیز کی بھی ہے کہ ایک قوم کو کنورٹ کرنے کے لیے، قوم کا یقین بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دی۔ اس پیغمبر کو اللہ نے ایک ایسی نشانی دی جو قوم ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی قصے ان کے معجزے تھے، وہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارنا اور اللہ کے حکم سے اس کا زندہ ہو جانا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی، اب جہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارا حلال اور حرام کا بیان ہے۔ دیکھیں، آپ اس کی ترتیب کو ذہن میں لائیں نا، تو اب ایک مسلم مملکت قائم ہو چکی ہے۔ ایک تو ہجرت کا وقت تھا، بڑی سختی تھی مسلمانوں پہ، بڑے ظلم ہو رہے تھے، وہ صورتیں جو ہیں وہ اس وقت کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ پھر مدنی زندگی ہے جس میں پوری شریعت کی بنیاد رکھنی تھی، پوری ایک کمیونٹی بنانی تھی۔ وہ صورتیں جو ہیں جن میں جو ہماری ٹاپ کی صورتیں ہیں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، وہ اس وقت کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ یہ صورت جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ فتح مکہ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، اور پھر یہ صورت آئی ہے، یعنی ایک مسلمان معاشرے کی بنیاد بخوبی رکھ دی گئی ہے۔ اور اس معاشرے کو سب سے زیادہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس معاشرے کو اپنی ایک دنیا میں ایک مقام مینٹین کرنے کے لیے کس قسم کی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، وہ یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں پچھلی صورت جو ہے نا سورہ نساء، عورتوں کے بارے میں یا ایھا الناس، سب پوری انسانیت سے خطاب تھا۔ قرآن کے جو مضامین ہیں نا ان میں امپورٹنٹ اصول، جنہوں نے اصول کا لیکچر سنا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ مخاطبین قرآن جو ہیں یا ایھا الذین آمنو ہیں، یا کفار سے خطاب ہو رہا ہے، یا پیغمبروں سے خطاب ہو رہا ہے، یا عام انسانیت سے، یا ایھا الناس سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میسج کو سمجھنے کے لیے جو ان خطابات کے بعد آتا ہے۔ تو جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو آتا ہے نا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ مومنوں کے لیے کوئی خاص حکم ہے، اور سارے نص کے احکامات جو ہیں، جو قرآن کے بیسک احکامات ہیں جن میں مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں، وہ یا ایھا الذین آمنو سے زیادہ تر ان میں شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یا ایھا الذین آمنو اوفو، وفا کرو، پورے کرو، بالعقود، عقد، اپنے وعدے۔ اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، اپنی بات پوری کرو۔ احلت لکم،
حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمت و چوپائے الانعام مویشیوں میں سے، الا سوائے ما یتلا علیکم جس پر پڑھا جائے غیر محل الصید، ایک تو وہ ہے سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جائیں گے، تمہیں سمجھائے جائیں گے، غیر محل الصید حلال جانے ہوئے شکار، شکار کو حلال نہ جانو یہ کہا جا رہا ہے، وَأَنْتُمْ حرم جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو احرام ایک بڑی خاص حالت ہے، اللہ سب کو ایکسپیرینس کرائے۔ احرام جو ہے اس میں حتیٰ کہ ناخن کاٹنے، بال کاٹنے، کسی جاندار چیز کو جیسے مچھر ہے، مکھی، ان کو بھی مارنا حرام ہے۔ احرام ایک بڑی اسپیشل حالت ہے اور اس کی اپنی مصلحتیں ہیں جن کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن احرام ایک میڈیٹیٹیو سٹیٹ ہے، ایک اسپیشل سٹیٹ ہے اسپریچول، جس میں ایک خاص قسم کی لرننگ ہوتی ہے جو صرف اس حالت میں ہو سکتی ہے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک پورا ڈسپلن ہے۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ شکار کو حلال نہ جانو جب تم حالت احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ یحکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تحلوا تم حلال نہ سمجھو شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام اور نہ ہی ادب والے مہینے۔ ادب والے مہینے کون سے تھے؟ ذیقعد، ذیالحج، محرم اور رجب۔ ادب والے مہینے جو ہیں نا یہ پری اسلامک ہیں، ان کا یہ جو ہمارے اب ہمارے ہاں جیسے ذیالحج ہے اور رمضان ہے یہ الگ ہیں، یہ الگ مقدس مہینے ہیں۔ یہ جو شہر الحرام کہا جا رہا ہے یہ ادب والے مہینے، یہ پری اسلامک جو کفار تھے وہ بھی آبزرو کرتے تھے اور ان مہینوں میں زیادہ عبادت کرتے تھے اور لوٹ مار نہیں کرتے تھے اور قتل و غارت نہیں کرتے تھے کیونکہ ادب کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ولا الہدیہ اور نہ ہی ہدیہ جو جانور آپ حج میں قربان کریں، ولا القلائد اور نہ ہی پٹے ڈالے ہوئے جانور، ولا آمین اور نہ ہی وہ آمین جو نیت کر چکے ہیں آنے کی البیت الحرام اس احترام والے گھر میں، یبتغون وہ چاہتے ہیں فضلا من ربہم فضل اپنے رب سے، ورضوانا اور اس کی رضامندی۔ تو ایک حرمتوں امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں آپ یہاں سن کے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا باتیں ہیں، یہ پری اسلامک مہینے بتائے جا رہے ہیں اور گلے میں پٹے ڈالے والے جانور اور جو آتے ہیں حرم کعبہ میں یعنی ان کو تم حلال نہ جانو، یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اہم مطلب ہے اس کا، اور کان کھول کے سنیں اور دل کھول کے سنیں۔ اسلام جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ اسلام ایک انقلاب کی صورت میں آیا، ان آیتوں کو غور سے پڑھیں۔ یہ جو باتیں بتا رہی ہیں نا یہ والی آیت، شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، اور نہ ہی ادب والے مہینے اور نہ ہی کعبے کی نیاز والے جانور، نہ ہی قربانی کے پٹے ڈالے ہوئے جانور، اور نہ ہی بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے۔ اچھا جی، اب جب یہ باتیں ہو گئیں، یہ وہ باتیں تھیں جو کفار میں رائج تھیں۔ جب ایک اسلامی معاشرہ بن رہا ہے مکہ میں تو مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہوئے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پہلے سے ٹریڈیشنز ہیں تم نے ان کو حلال نہیں سمجھنا، تم نے انہیں ختم، تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وہ ختم کر دو۔ یہ بہت اہم بات ہے جو ہسٹری میں ہمیں نہیں پڑھائی جاتی، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بت شکن اور وہ جو کچھ وہاں پر تھا وہ تو اس کی تو انہوں نے بنیادیں ہلا دیں اور اس کو تو ختم کر دیا وہاں سے۔ ایک معاشرہ جب پورا چینج کرنا ہوتا ہے تو اس کی اقدار اور اس کی روایات کا احترام کر کے ہی اس معاشرے میں ایک اور تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت حکمت کی بات ہے اور یہ ہم قرآن سے سیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ جانو، نہ تم ادب والے مہینوں کو خراب کرو، نہ تم ان جانوروں کو دور کرو یہاں سے جو کعبہ، بھئی نیاز کعبہ مسلمانوں سے پہلے کفار دیتے تھے،
تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر جانور لا رہے ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، انہیں کرنے دو۔ گلے میں پٹے ڈالے ہوئے یہ بھی ان کی منتیں ہوتی تھیں۔ آمین البیت الحرام، آنے والے جو بیت اللہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول دو، جب تم بھی حل میں آ جاؤ، فاصطادوا، تو پھر تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں مجبور کرے، نہ تمہیں بنائے ایسا، شنآن قوم، دشمنی ایک قوم کی، ان صدوکم، جو تمہیں روکتی تھی، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، کیونکہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے ہم سب کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا گیا تھا۔ تو وہ تمہیں مسجد حرام سے جنہوں نے روکا تھا، تمہیں ان کی دشمنی اس بات پر نہ مجبور کرے ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ دیکھیں مومن کو کیا بتایا جا رہا ہے، وتعاونوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور پرہیزگاری میں۔ ہاں، ولا تعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، علی الاثم والعدوان، گناہ پر اور سرکشی پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جب ایک سوسائٹی میں ایک باہر کی سوسائٹی انٹر ہوتی ہے، اور باہر والی سوسائٹی جو آئی ہے اس نے اب سب کی حکومت سنبھالنی ہے، اس کو کیا اصول سکھائے جا رہے ہیں؟ جس سوسائٹی میں انٹر ہو رہے ہو اس کی اقدار، اس کی روایات کا احترام کرو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم انہیں پامال کر دو۔ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، ہاں تم نے گناہ اور زیادتی میں تعاون نہیں کرنا۔ جن لوگوں نے تمہیں عمرہ کرنے سے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے سے روک دیا تھا، آج تم نے ان پہ فتح حاصل کر لی ہے، لیکن یہ فتح تمہیں زیادتی کرنے پہ مجبور نہ کرے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حرمت علیکم، حرام ہے تمہارے لیے، المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل، اور جس کو پکارا گیا یا جس پر پکارا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے سوا۔ جیسے قربانی کرتے ہوئے جب تکبیر پڑھی جاتی ہے، شہادت پڑھی جاتی ہے، تو اس کے علاوہ اگر کچھ پڑھا گیا تو وہ پھر تمہارے لیے حرام ہے۔ والمنخنقۃ، گلا گھونٹنے سے مرا ہوا، والموقوذۃ، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، والمتردیۃ، یا گر کر، اوپر سے گر کر ایک بلندی سے مرا ہوا، والنطیحۃ، اور سینگ مارا ہوا، یعنی جو جانور ایک ایسی حالت میں مرا ہے جسے آپ نے وٹنس نہیں کیا، آپ نے اس کو مردہ حالت میں پایا ہے، چاہے وہ بلندی سے گرا ہے، چاہے کسی نے اس کو سینگ مار دیا ہے، چاہے اس کو چوٹ لگ گئی ہے، چاہے گلا گھونٹنے سے مرا ہے، یہ حرام ہے۔ بہت بڑی حکمت ہے اس کی، کیونکہ جس کو ہم خود حلال کرتے ہیں اس کا سارا خون ہم اپنے سامنے نکالتے ہیں، اور جانور جو ہے وہ شہادت کے کلمے کے بعد اور تکبیر کے بعد جان دیتا ہے۔ سائنسی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی ایک جانور کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ وما اکلا، اور جس نے کھایا، السبع، جس کو ایک درندے نے کھایا ہو، الا ما زکیتم، مگر جو تم نے خود ذبح کر لیا، یعنی اگر زخمی حالت میں پایا لیکن زندہ تھا اور اسے ذبح کر دیا تو پھر وہ حلال ہے۔ وما ذبح، اور جو ذبح کیا گیا، علی النصب، تھانوں پر، آستانوں پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم تقسیم کرو، بالازلام، تیروں سے۔ تیر ڈال کے یہ لوگ ایک قسمت کا حال معلوم کرتے تھے اور حصے کرتے تھے۔ پانسے ڈالنا بیسیکلی، جیسے لوگ ڈائس ڈالتے ہیں، چھکا نہیں ہوتا جیسے وہ ڈالتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اس کو برا کہا گیا ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔ الیوم، آج کے دن، یہ فتح مکہ کی آیات ہے۔ یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے ہیں کافر، من دینکم، تمہارے دین سے، یعنی کفار جو ہیں آج مکمل طور پہ مایوس ہو گئے ہیں کیونکہ تمہارے دین نے انہیں فتح کر لیا ہے۔ فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم، آج کے دن، یہ قرآن کی آپ سمجھیں کہ آخری آیات ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ
میدان عرفات میں یا جو فائنل طواف ہو رہا تھا، طواف وداع، اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت اس پورے مجمع کے سامنے کی ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ وہ کتنے ہزار صحابہ تھے جنہوں نے وہ حج کیا تھا، اور یہ حج کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع میں، میرا یہ خیال ہے، روایات میں عرفات کا میدان بھی ہے اور طواف وداع دونوں کا ذکر ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ قرآن کی آخری وحی ہیں، اور یہ آیات سن کے صحابہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے۔ اور واقعی ان آیات کے آنے کے کچھ مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ الیوم، آج کے دن، اکملت، مکمل کر دیا میں نے، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم، اور تمام کر دی، مکمل کر دی، پوری کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، میری نعمت۔ آپ الفاظ دیکھیں، الیوم، آج کے دن، اکملت، مکمل کر دیا، میں نے مکمل کر دیا، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا لکم دیننا، ہمارا دین۔ اللہ نے یہ دین بنایا ہی انسان کے لیے ہے، یہ اللہ نے ہم پہ امپوز نہیں کیا، ہماری پوری نیچر، ہماری سرشت، ہم بنے ہی، ہماری فطرت ہی اس دین کے لیے ہے۔ تو آج کے دن میں نے مکمل کر دیا، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم، اور پوری کر دی تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، وردیت لکم، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، سلامتی کو، دین۔ یہ آیات ہیں، آپ سمجھیں قرآن کی آخری وحی ہے یہ۔ فمن اضطر، پس جو اضطراب میں آیا، جو لاچار ہوا، مجبور ہوا، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف للاسم، جو مائل نہ ہو گناہ کے لیے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو حرمتیں اوپر بتائی گئی ہیں کہ میتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور جس پہ اللہ کے سوا کوئی نام پکارا گیا، یا ایک ایسا جانور جس کی موت تم نے نہیں دیکھی، لیکن جو بھوک سے لاچار ہو جائے اور وہ گناہ پر مائل نہ ہو، تو پھر وہ ان میں سے جان بچانے کے لیے کچھ کھا سکتا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا حلال ہے ان کے لیے، قل، فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم، اور جو تم، جس کو سکھاؤ، من الجوارح، شکاری جانوروں میں، مکلبین، شکار پر دوڑائے ہوئے، جیسے کتوں کو سکھاتے ہیں نا، تو علمونہن، تم انہیں سکھاتے ہو، مما، اس میں سے، جو علمکم اللہ، تمہیں سکھایا ہے اللہ نے، فکلو، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، امسکنا علیکم، جو روک کر رکھیں وہ تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ، اور یاد کرو اللہ کا نام، علیہ، اس پر، یعنی اس کو ذبح کرو۔ جب تمہارے کتے اور شکاری جانور جو ہیں وہ ان شکاروں کو پکڑتے ہیں تو ان کو ذبح کرو اور اللہ کا نام لو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، حل لکم، وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ جو اہل کتاب ہیں، جن میں نصارہ بھی شامل ہیں، ان کو بھی سور کا گوشت کھانا اور شراب پینا حرام ہے، کرتے تو ہیں یہ، لیکن ہے ان پر حرام۔ تو ان کا جو کھانا ہے وہ ہمیں کھانے کا کہا گیا ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ آج بھی کتنے لوگ عیسائی ملازمین سے اور عیسائی لوگوں سے اپنے برتن اور کھانے کی چیزیں الگ رکھتے ہیں اور چھوت چھات کرتے ہیں، تو یہ قرآن کے منافی حرکتیں ہیں۔ اب آپ نے یہ آیات پڑھ لی ہیں۔ والمحسنات، اور وہ پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مومنوں میں سے، والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں،
من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو کتاب اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی کہ اہل کتاب کی عورتیں جو ہیں ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اذا آتیتموہن جب تم دے چکو انہیں، اجورہن ان کے مہر، محسنین ایک حسن میں آنے کے لیے، ایک رشتے میں آنے کے لیے، غیر مسافحین نہ کہ مستیاں نکالنے کے لیے، شہوتیں کرنے کے لیے، ولا متخذی اور نہ ہی بنانے کے لیے، اخدان چھپے آشنا، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو منکر ہو ایمان سے، فقد حبط پس تحقیق ضائع ہو گئے، عملہ اس کے اعمال، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں ہے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں۔ یا ایھا الذین آمنو یہ حکم ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ آل عمران میں گزر آئی تھنک نساء میں گزر چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم اٹھو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کہنیوں تک۔ یہ حکم اس کا امتیاز ہے، اس صورت کا۔ آگے تیمم کا حکم آ رہا ہے جو سورہ نساء میں گزر چکا ہے۔ وَامْسَحُوا اور مسح کر لو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَکم اور اپنے پیروں کا، إِلَى الْكَعْبَيْن ٹخنوں تک۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، اپنے چہرے دھو لو، اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَهَّرُوا تو پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفرٍ یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم یا آیا ہے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط بیت الخلاء سے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء پس تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا تو تیمم کرو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تیمم کا مطلب ہے ارادہ کرنا، صعیداً طیباً پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم تو مسح کرو اپنے چہرے کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس مٹی سے۔ ما یرید اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ، لیجعل علیکم یہ کہ کر دے وہ تم پر، من حرج کوئی بھی تنگی، ولیکن یریدو اور لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ اور وہ پوری کرے اپنی نعمت۔ یعنی اللہ کے یہ احکامات اس لیے ہیں کہ ہم اس کی نعمت پوری طرح حاصل کر لیں، اور اس کی نعمت سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صراط مستقیم، جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، تم احسان مانو، واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر۔ دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے یہ، یا ایھا الذین آمنو، یہ واذکروا نعمت اللہ کہاں آیا تھا پہلے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، نعمت التی انعمت علیکم، یہ ساری یا بنی اسرائیل سے خطاب تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے اس صورت میں کہ خطاب مومنوں سے ہے، ہم سے ہے، اور اللہ کہتا ہے نعمت یاد کرو میری تم پر، ومیثاقہ اور اس کا وعدہ، الذی وہ جو واثقکم بہ تم نے باندھا ہے اس سے۔ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ باندھا ہے؟ ایک تو ہماری روحوں نے عہد الست میں قسم کھائی ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور کوئی نہیں، اور پھر ہم جب شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جب ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ ہم نے ایک بھاری وعدہ کیا ہے اللہ سے۔ اور پھر اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ بے شک اللہ علیم وہ جانتا ہے، بذات الصدور دلوں کی باتوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین یہ گزر چکی ہے یہ آیت، ابھی سورہ نساء میں گزری ہے، قوامین للہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ دوبارہ سے مسلمانوں کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، کیوں؟
کیونکہ اب انہیں فتح حاصل ہو چکی ہے. ولا یجرمنکم اور تمہیں نہ ابھارے شنانو دشمنی قوم کسی قوم کی علی ان تعدلوا یہ کہ تم انصاف نہ کرو، تم عدل نہ کرو، اللہ تعدلوا. آج کل فاتح قوموں کا کیا طرز عمل ہے؟ جب وہ ایک بستی میں جاتے ہیں سب سے پہلے تو بستی کو اجاڑتے ہیں اور پھر بستی والوں کو اجاڑتے ہیں. دیکھیے مسلمان فاتحین کو کیا کہا جا رہا ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. اعدلو تم انصاف کرو، یہ حکم ہے. ہوا اقرب للتقوی یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ خبیر وہ خوب باخبر ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر. والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم جو جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم دوبارہ سے اللہ کی نعمت یاد کرو تم پر. اذ ہم قوم جب ارادہ کیا، ہمت کی، ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم یہ کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ. کتنی دفعہ جب جنگ بدر میں ہو چکا ہے، جنگ احد میں ہو چکا ہے، جنگ خندق میں ہو چکا ہے، قوم نے ارادہ کیا کفار نے کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں. فکف ایدیہم پس روک دیے گئے ان کے ہاتھ، عنکم تم سے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن. اس کے بعد بنی اسرائیل کا بیان ہے، اس لیے آج کا سبق یہاں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ دیکھیں گے وہ سملیرٹیز جو وہاں بیان ہوئی ہیں بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا گیا تھا، اور پھر آگے نصارہ کا بیان ہے. بڑی زبردست صورت ہے یہ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.